اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون۔ عزیزان، آج جمعہ کا دن مبارک دن ہے۔ آپ تمام حضرات کو اس مبارک دن کے موقع پر تبریک عرض کرتا ہوں۔ خصوصاً یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ غریبوں کے لیے اور مؤمنین کے لیے اور متقیوں کے لیے اگر کوئی عید ہے تو وہ ہفتے میں جمعہ کے دن سب سے بڑی عید ہے۔ عزیزان، اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ آج کے دن عطر لگانا چاہیے، ایک دوسرے سے گلے ملنا چاہیے۔ آج کا وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو بھیج کر کے مومنین کے گھروں سے جو بلائیں ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ان کی جگہ پر اپنے رحمت سے پر کرتا ہے۔ یہ آج کا دن خصوصاً ہے، اور مومنین اور مومنات کا آمد و رفت ایسا ہے۔ کیوں؟ آج مبارک دن ہے، اس لیے اپنے گھروں میں مومنین اور مومنات کو یاد کرنے کا ایک راستہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ان کو یاد کیا جائے۔ کیوں؟ آپ کے دروازے پہ مومنین مومنات، آپ کے دادا دادی اور بھی دیگر جو اچھے مومنین ہیں وہ آپ کے دروازے پہ بطور ہدیہ لینے کے لیے آتے ہیں کہ ایک ہدیہ ہمیں عطا کر دیجیے۔ عزیزان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انک میت وانہم میتون، پیغمبر آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب مر جانے والے ہیں۔ عزیزان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی کہہ دیا، رسول اللہ کو نور سے پیدا کرنے کے بعد بھی کہہ دیا کہ آپ کو موت آئے گی، چہ جائے کہ آپ نور سے پیدا ہوئے ہوں۔ بطور انسان جو کہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اس کو تو بدرجہ اولیٰ موت آنی ہے۔ عزیزان، کل ایک انسان کی جو بزنس مین تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا انتقال ہوا، نام لینا نہیں چاہتا۔ ایک عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ پوری زندگی ایک انسان محنت کرتا ہے شہرت کے لیے، پوری زندگی محنت کرتا ہے کس کے لیے؟ کہ پوری دنیا میں میرا نام ہو جائے، روشن ہو جائے، پیسہ حاصل ہو جائے۔ ہر وہ چیز حاصل ہو گئی، گاڑی کے معاملے میں سب سے اول نمبر پہ، نمک بیچنے میں سب سے اول نمبر پہ، ہر بزنس میں سب سے اول نمبر پہ انسان رہا، لیکن نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں ہے، نہ اس کے باپ ہے۔ وہ کس کے لیے اتنی پوری زندگی محنت کی؟ صرف شہرت کے لیے کہ میں ایک دوسرے سے آگے چلا جاؤں۔ لیکن کل انتقال ہوا، لوگوں نے کیا کیا؟ کاندھا دے کر کے ایک الیکٹرانک اسپرنگ میں ڈال کر کے اس کو گلا کر ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، کتنا بھی ترقی کر لے، کتنا بھی پیسہ حاصل کر لے، کتنے بھی معاملے میں سب سے اول نمبر پہ آ جائے، لیکن جیسے ہی وہ انسان مرتا ہے تو وہ ایک سوئی کے برابر بھی، ایک رائی کے برابر بھی وہ لے کر نہیں جاتا ہے، بلکہ ایک گز زمین جو انسان مسلمان کو جو نصیب ہوتی ہے وہ نصیب بھی نہ ہو پائی، وہ ایک اسپرنگ میں ختم ہو کر کے راکھ کر دیا گیا اور اس کے بعد اس دنیا سے فانی ہو گیا۔ اب بتائیے، ہم اللہ نے کیا کہا؟ اے رسول، آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور سب مر جانے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو درمیان میں موت کا لفظ بھی لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ موت اس لیے کہ جب آپ کاروبار کریں تو کاروبار میں اس قدر غرق نہ ہو جائیں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، آپ نماز بھول جائیں، آپ روزہ بھول جائیں، آپ جو بھی دین کے ارکان ہیں سب بھول جائیں۔ نہیں عزیزان، ہفتے کا دن اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان کو موت یاد دلایا جائے،
تقوی کی طرف راغب کیا جائے، تاکہ انسان موت کو یاد کر کے تقوی حاصل کرے اور پورا ہفتہ اپنے اعمال کو اللہ کی راہ میں عمل انجام دے اور اللہ سے قرب حاصل کرے۔ اس لیے آج کا دن مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ کیوں کہ آج وہ حاصل کرے گا کہ کس طریقے سے پورے ہفتے ہمیں اچھے عمل انجام دینے ہیں، اور آج کے دن حساب و کتاب کا دن بھی ہے کہ ہم نے پورے ہفتے میں ہم نے کیسا عمل کیا۔ اچھا عمل کیا تو اللہ کا شکر بجا لائیے، اور برے اعمال کیے تو اللہ سے استغفار کیجئے، کہیے پروردگار عالم اگلے ہفتے اب میں اس گناہ کو نہیں دہراؤں گا، اور اللہ مجھے جتنے بھی میں نے اچھے کام کیے اللہ زیادہ سے زیادہ مجھے توفیق دے کہ اور میں اچھے اعمال انجام دوں۔ اللہ میں نے اس ہفتے میں اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ اور توفیق دے کہ میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں۔ اے اللہ میں نے اس ہفتے نماز زیادہ پڑھی ہے تو اے اللہ اور توفیق دے کہ میں آپ کی بارگاہ میں نماز زیادہ سے زیادہ پڑھوں، تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ عزیزان یہی دین ہے اور یہی حق کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2، کہ اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ غور کیا ہے آپ کو، ان کو، فلاں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ آپ سب میں سے مقابلہ ہو رہا ہے کہ میں تم سے پرکھوں، تم میں جانچوں کہ تم میں سب سے اچھا اور کردار والا کون بنتا ہے، تم میں سے فاسق کون بنتا ہے، تم میں سے متقی کون بنتا ہے، تم میں سے ظلم کرنے والا کون بنتا ہے۔ اور جو ظلم کرنے والا بن گیا تو وہ ناکام ہو گیا، اور جو متقی بن گیا، مومن بن گیا تو اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہو گیا۔ عزیزان ایک جگہ ارشاد ہوا کہ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 95-94، کہ ان سے کہو کہ اگر ساری انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اے مومن بندے اگر تم اپنے اعمال میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اے بندے اگر نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ پچھلے اعمال کی وجہ سے آپ شرمندہ ہیں، اس وجہ سے موت کی تمنا نہیں کر پا رہے ہیں۔ عزیزان یہ لفظ موت جو ہے، یہ موت کا نام جو ہم سنتے ہیں یہ فنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بقا کا نام ہے، انتقال کا نام ہے۔ ایک انسان یہاں سے جب انسان مرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ مٹتا نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کر جاتا ہے۔ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے اچھے مقام پہ، یا تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے برے مقام پہ، یعنی جہنم میں یا تو جنت میں۔ اس کے اچھے انسان کے لیے اور برے انسان کے لیے کبھی فنا نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ اچھا انسان جنت میں جائے گا اور برا انسان جہنم میں جائے گا، لیکن باقی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ نے ہمیں اس وجود دے دیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے لیے وجود دیا ہے۔
ایک جگہ ارشاد ہوا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ سورہ روم آیت نمبر 50۔ اب تم رحمت خدا کے ان آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ صاف لہجے میں کہہ دیا، صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کو جلاتا ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کو مار سکتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم کی طرف ہی زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ آئیے، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا اور اس نے 200 سال تک زندگی گزار دی۔ کس میں؟ اچھے اعمال میں، خیر میں، متقی میں، اللہ کی تسبیح کرتے کرتے 200 سال گزار دی۔ لیکن اس کے بعد کیا کہا کہ اے پروردگار عالم مجھے شیطان سے ملاقات کرا دے۔ میری 200 سال کے اندر شیطان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب جیسے ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، شیطان فوراً حاضر ہو گیا۔ کہا کہ تم کون؟ کہا میں وہی جس کی تم نے تمنا کی تھی۔ کہا اچھا تم نے شیطان ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا، شیطان میں نے 200 سال اللہ کی بارگاہ میں اچھے عمل انجام دیے، تو نے مجھے بہکایا کیوں نہیں؟ تو میری زندگی میں آیا کیوں نہیں؟ شیطان نے کہا اے بندے خدا، تو جب بھی کوئی عمل کرتا تھا تو اللہ کے لیے عمل کرتا تھا، جب بھی نماز پڑھتا تھا تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا، تیری نیت صاف تھی، اس لیے میں تیرے عمل میں دخل نہیں کر پایا۔ تو اب عزیزان اس کے بعد شیطان نے ایک وسوسہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ کیسے وسوسہ؟ یہ کہ اس کے بعد کہا کہ اے متقی پرہیزگار، تو نے جو 200 سال اچھے عمل کیے ہیں اس کی بنیاد پر اللہ نے تمہاری عمر 200 سال بڑھا دی، 200 سال اور بڑھا دی۔ اب شیطان ہو گیا غائب، کیا کہہ کر کے کہ تمہاری عمر 200 سال اور بڑھ گئی۔ اب یہ اور پریشان ہو گیا، اتنی محنت سے میں نے اللہ کی عبادت کی، 200 سال لگا دیے، لیکن اب پھر 200 سال۔ اب عزیزان اس کے بعد شیطان نے یہ بھی وسوسہ کیا تھا کہ تم ایک کام کرو گے، ایک عمل اچھا کرو گے تو اس کے بدلے میں 10 گنا نیکی ملے گی۔ تو یہ جو وسوسہ شیطان کا تھا، وسوسہ ڈال دیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ ایسا ہے کہ 200 سال زندگی اور مل گئی ہے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ 100 سال کی زندگی لہو لعاب میں، خواہشات میں اور مست ملنگ میں زندگی گزاروں، اپنی جیسی زندگی گزاروں، جیسی چاہوں زندگی گزاروں۔ تو اب عزیزان اور پھر اس کے بعد جو 100 سال کی زندگی بچی گی اس میں اچھے عمل گزار کر کے اور جنت میں چلا جاؤں گا۔ اب عزیزان گرامی یہیں پر وہ عابد، وہ متقی انسان پھنس گیا۔ اب جیسے ہی اس نے پہلی زندگی، پہلا دن گزارا، برے اعمال سے گزارا اور حرام طریقے سے اپنے پیسے کمانے شروع کر دیے اور شہرت یافتہ ہو گیا اور ہر وہ عمل کرنے لگا جو اللہ کو ناپسند تھے۔ دھیرے دھیرے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ملک الموت نازل ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے شخص اب تیری روح پرواز ہونے لگی ہے۔ اس عابد متقی نے کہا کہ اے ملک الموت، میری عمر 200 سال ہے، تو میری روح قبض نہیں کر سکتا۔ ملک الموت نے کہا اچھا تم کو کیسے پتا؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ 200 سال تمہاری زندگی ہے، جو میں نے 200 نیکی کی تھی 200 سال تک، اس کے بدلے میں اللہ نے 200 سال اور بڑھا دیا۔ تو اب عزیزان ملک الموت نے کہا کہ وہی اللہ کا بھی حکم ہے کہ جیسے ہی تم نے اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر کے برے کام انجام دینا شروع کر دیے تو ویسے جو تمہاری زندگی تھی کم ہوتی چلی گئی۔ غور کیا عزیزان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی گھٹتی ہے، اور جیسے ہی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی انسان کی زندگی بڑھتی ہے۔ کیا ہوا؟ اب بندہ گھبرا گیا
عابد گھبرا گیا کہ اب میں کیا کروں، تو اس کے بعد جو باقی 100 سال کی زندگی تھی وہ بھی چلی گئی، اور جو زندگی بچی تھی اس نے لہو لعاب میں زندگی گزار کر کے اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر کے نافرمانی کر کے اپنی جو باقی زندگی تھی وہ بھی برباد کر دی، یعنی دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی، اور جو پچھلی زندگی 200 سال گزارے تھے وہ بھی برباد ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر دن اچھا گزارنا ہے، ہر دن اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارنا ہے، استغفار کے ساتھ گزارنا ہے۔ بس ایک چیز، اس کے بعد زحمت تمام۔ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے دین سکھا دیجئے، مجھے کچھ ہدایت دے دیجئے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ اس صحابی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ اس صحابی کے پاس وہ شخص گیا، کیا کہتا ہے؟ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جیسے اس آیت تک پہنچا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس سورے میں جب اس آیت تک پہنچا تو کیا اس کا معنی ہے کہ جو انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اس ذرہ برابر نیکی کو بھی دیکھے گا، اور جو انسان ذرہ برابر گناہ کرتا ہے اس ذرے برابر گناہ کو بھی محشر میں دیکھے گا۔ اب وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہا ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جیسے ہی سنا یہ اللہ کا کلام ہے، استغفار کیا، توبہ کیا۔ اچھا اللہ کی آیت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی گفتگو میں اتنی طاقت ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ جو انسان ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا وہ محشر میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ محشر میں دیکھے گا۔ اس کے بعد کہا کہ رک جاؤ، یہی ایک آیت میری زندگی میں طوفان لانے کے لیے کافی ہے، میری زندگی کو بدلنے کے لیے بس یہی ایک آیت کافی ہے۔ اس کے بعد وہ چلا، کہا کہ اس آیت کے ذریعے سے میں اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ غور کیا اللہ کی قرآن کی ایک آیت میں کتنا اثر ہے کہ ایک بہکا ہوا انسان جب آتا ہے تو اس کو ہدایت کر دیتی ہے۔ غور کیا ادھانی کے ٹائم میں، اسی لیے پروردگار عالم سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کرتا رہے۔ پروردگار عالم جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں والدین مومنین، ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم جو بھی مومنین جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے معاشرے میں جو بھی کمیاں ہیں ان کو پورا کر۔ پروردگار عالم ہمارے معاشرے کو زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے معاشرے میں جو بھی بلائیں ہیں مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گھروں میں جو بلائیں ہیں مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين
وبذات خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان محي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام متصلة الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات والزياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد